بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ سوال 8 جلد 2 625 امام کے پیچھے قرأت منع ہے تو کیا امام کو دہرانا بھی اسی حکم کے ماتحت ہے؟ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دلائل قاہرہ اس بات کی نشانی ہے، جماعت میں قرأت بے چین دلوں کی پریشانی ہے۔ مجھے سوال سے اتنا سمجھ آیا کہ شاید سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ امام کوئی سورت پڑھے اور مقتدی کوئی اور، یہ تو منع ہے، تو کیا ایک ایسی سورت بھی دہرانا منع ہے؟ یعنی امام سورہ فلق پڑھے تو مقتدی بھی اس کے پیچھے سورہ فلق پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ جی نہیں، امام کے پیچھے قرأت کرنا حنفی مذہب میں جائز نہیں، پھر چاہے امام سے جدا سورت پڑھی یا ایک جیسی، دونوں صورت میں قرأت کرنے والا پایا جائے گا۔ اور بعض لوگ اس وسوسے میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں سورت صحیح یاد ہے یا نہیں تو اس نیت سے پڑھ سکتا ہے، جبکہ تلاوت مقصود نہ ہو، مگر یہ قول باطل محض ہے کہ حالت نماز میں ہر شخص پر نماز کے تمام فرائض و واجبات کی اتباع لازم ہے اور ہر مقلد پر اپنے مجتہد کی پیروی فرض، اور اس کے خلاف کچھ نہیں۔ پھر جب امام کے پیچھے چپ رہنا واجب ہوا تو ضرور سورت کا پڑھنا قصداً ترک واجب پایا گیا، اور ترک واجب حرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی ایسا کرنے والا شخص گناہگار، اور اس فعل سے باز رہنا اور توبہ کرنا بھی لازم۔ تمہیں زبان دینے والا رب فرماتا ہے، سورہ 7 آیت نمبر 204، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز میں یا نماز کے باہر، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ تفسیر درہ منصور جلد 3 صفحہ نمبر 496 پر ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، یہ آیت فرض نمازوں کے بارے میں ہے، یعنی فرض نماز کے دوران قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ تفسیر قرطبی جلد 4 صفحہ نمبر 410 پر ہے۔ اہل تفسیر نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اس میں سننے سے مراد نماز میں قرآن کا سننا ہے۔ تفسیر تبیان القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 515 پر ہے۔ حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھائی، انہوں نے لوگوں کو امام کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، ابھی تک تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ یہ حدیث فقہ احناف کی دلیل ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ صراط الجنان فی تفسیر القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 512 پر ہے۔ اس آیت سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور تفسیر احادیث میں بھی یہی حکم فرمایا گیا کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے۔ حدیث 1 مسلم، جب تم نماز میں اپنی صفیں سیدھی کرو، پھر تم میں کوئی امامت کرے اور وہ تکبیر کہے، تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تم چپ رہو۔ حدیث 2 ترمذی، جب کوئی رکعت بغیر سورہ فاتحہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی، مگر جب امام کے پیچھے ہو تو ہو گئی۔ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 240 پر ہے۔ ہمارے علماء مجتہدین بالاتفاق عدم جواز کے قائل ہیں، اور یہی مذہب جمہور صحابہ و تابعین کا ہے، یہاں تک کہ صاحب ہدایہ کے دعوی اجماع صاحب کیا ہے۔ اللہ اس مسئلے پر قوم سنیت کو قوم وہابیت سے عمل بخشے۔